بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام محرم ہے، ایام اعزاء، اور ہم قریب ہو رہے ہیں عاشورہ سے۔ آپ ملاحظہ کرتے ہیں جیسے جیسے ہمارا یہ سلسلہ بیان عاشورہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے ہماری حساسیت و فیلنگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کربلا میں تصور کرتے ہیں۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی طرح یہ احساس کریں کہ ہم کربلائی ہیں۔ یہ بہت بڑا خاصہ ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے کہ انسان کسی کی یاد میں اتنا مہر ہو جائے کہ اپنے آپ کو اس سے بالکل متصل جانے، یہ کوالٹی ہے۔ ورنہ رسمی چیزیں تو صرف زبان پہ رہ جایا کرتی ہیں، جن کو ذہن میں نہیں اترا کرتی۔ یہ کوالٹی ہے۔ جیسے جیسے عاشور سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم اپنے آپ کو حسین سے قریب جانتے ہیں، کربلا سے قریب جانتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں صبح و شام ہماری یادیں کربلا میں گزرے۔ یاد رکھیے گا، ان تمام فیلنگ و احساسات کی وجہ ایک طرف تو ہماری کچھ خوبیاں ہیں، ہماری کچھ کوالٹی ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑی کوالٹی جو ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ ایک سلام مشکل ہے کہ آج اس بیان کو جو ہے مجھے تک پہنچاؤں، کیونکہ کچھ افراد میرے سامنے نئے بھی ہیں اور جنہیں میں چاہوں گا کہ کچھ پہنچایا جائے۔ ایک طرف ہماری پاک مینت ہے، اور ایک طرف سب سے بڑی کوالٹی ہے سید الشہداء، کیونکہ سید الشہداء نے پوری کائنات کی توجہات کو اپنی طرف
موڑ ہو جا رہا ہے۔ میں نے شاید دوسری یا تیسری تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تمام کرانتیاں دنیا میں جو پیدا ہوئی ہیں شہروں سے پیدا ہوئی ہیں، توجہ، سٹی سے پیدا ہوئی ہیں، آبادیوں سے پیدا ہوئی ہیں، شہروں سے پیدا ہوئی ہیں، وہاں پیدا ہوئی ہیں جہاں لوگ دیکھنے والے ہوں، سننے والے ہوں۔ اور آج بھی اگر ہمارا احتجاج ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے کسان بھائی احتجاج کر رہے ہیں، تو وہ جا کر کسان کھیتوں میں جا کر احتجاج نہیں کر رہے ہیں، لوگوں میں آ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جب ہم راجدھانی میں جاتے ہیں، ہم جو ہے دہلی جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے جنتر منتر پہنچ جائیں اور وہاں جا کر احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، پردرشن کریں۔ کیوں؟ جنہیں سنانا چاہتے ہیں ان تک ہماری بات پہنچ جائے۔ ہر کرانتی، ہر تحریک شہر سے شروع ہوئی ہے اور بڑی جدوجہد کے بعد اسے کامیابی ملی ہے، لیکن کائنات واحد ایک کرانتی ایسی ہے جو شہر سے شروع نہیں ہوئی، کربلا کے جنگل سے شروع ہوئی تھی۔ کمال ہے، میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، کمال ہے یہ، کمال ہے یہ کرانتی، ایک تحریک، ایک انقلابی سرگرمی شروع ہوئی ایک ایسے بدکار کے مقابلے میں جس سے تمام سوسائٹی پریشان تھی، تمام سماج پریشان تھا۔ اس کے خلاف امام نے آواز بلند کی تو انتخاب کیا جنگل کا، اور جنگل کا انتخاب کرنے کے بعد یہ انقلاب اتنا کامیاب ہوا، اتنا کامیاب ہوا کہ اپنے بھی قریب آ گئے، غیر بھی قریب آ گئے۔ ایک سلام آپ پر محمد آج آپ ملاحظہ کرتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کربلا کیا ہے، کم و بیش، کم یا زیادہ ہر فرد جانتا ہے کربلا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مولانا نشیب فرما میرے بہت سے ذہین اور بہت صاحب علم افراد نشیب فرما ہے یہاں، جن کا تعلق جو ہے علم سے ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی انقلاب آتا ہے اس کی مٹھاس کچھ سالوں تک رہتی ہے، یا کچھ دہائیوں تک رہتی ہے، یا کچھ صدیوں تک رہتی ہے، لیکن اللہ اکبر 61 ہجری میں آج سے 1300 کچھ سال پہلے حسین نے قربانی دی، اس کا درد آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں۔ اچھا کیوں ہے یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی دنیا میں انقلابی افراد پیدا ہوئے ہیں ان کی یادیں محدود ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے انقلابی فرد جو ہے مہاتما گاندھی، اور ان کے ساتھ جڑنے والے دوسرے افراد ان کو ہم گہوارہ یاد کرتے ہیں، کبھی 15 اگست کے موقع پر یاد کرتے ہیں، کبھی 26 جنوری کے موقع پر یاد کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ شہداء کی یاد مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ ان انقلابیوں کو بھی یاد کرتے ہیں، شہداء کو بھی یاد کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن بڑی کوالٹی ہے، پوری دنیا میں یہ رواج ہے، پوری دنیا میں سسٹم ہے، نہ انقلابیوں کو بھولا جاتا ہے، نہ شہداء کو بھولا جاتا ہے۔ لیکن وقت تک اگر میری بات پہنچ جائے، نہ انقلابیوں کو بھولا جاتا ہے، نہ شہداء کو بھولا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ جب تک انقلابیوں کو یاد کیا جاتا ہے قوم سست نہیں پڑتی۔ شاید آپ پہنچیے کہ نہیں، جب تک انقلابیوں کو یاد کیا جاتا ہے قوم سست نہیں پڑتی، قوم غافل نہیں ہوتی، قوم جو ہے وہ سخت نہیں ہوتی۔ اور شہداء کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کہ جب تک شہداء کی یاد تازہ رہتی ہے قوم بے غیرت نہیں ہوتی۔ ایک سلام پر محمد و آل محمد۔ شہداء کی یاد ایسے ہی نہیں رواج والے کہ پوری دنیا میں تمام شہداء کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جتنے بھی شہداء ہیں پوری دنیا میں ان کی یادیں اور انقلابیوں کی یادیں محدود ہیں۔ آپ سمجھتے محدود ہیں؟ ہندوستان جن شہداء کو ہم یاد کرتے ہیں 26 جنوری کی شکل میں کہہ لیجیے، یا 15 اگست کی شکل میں دیکھ کہہ لیجیے، یا دوسری اور ڈیز آتے ہیں ہمارے درمیان انہیں یاد کرتے ہیں ہم، تو کیا ایران میں بھی ہوتا ہے یہ؟ کیا عراق میں بھی ہوتا ہے یہ؟ کیا امریکہ میں بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے؟ کیا افریقہ میں بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں؟
توجہ چاہ رہا ہوں، انہیں باؤنڈری، ہندوستان کی باؤنڈری میں یاد کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی انقلابی کائنات میں پیدا ہوئے ہیں ان سب کی یادیں محدود ہیں۔ یا تو ایک اہل زبان انہیں ذکر کرتا ہے، یا اہل ملک ذکر کرتا ہے، اہل قبیلہ ذکر کرتا ہے، یا خانوادے کے ریشے پھیلے ہوئے ہیں، اگر کسی شہید کے تو وہ خانوادہ اسے یاد کرتا ہے۔ یہ سب کی یادیں محدود ہیں، لیکن کائنات میں واحد شہدائے کربلا ایسے ہیں جو باؤنڈری پہ جن کی یادیں محدود نہیں ہیں۔ شاید بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ شاید پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ان کی یادیں محدود نہیں ہیں، کائنات کے ہر گوشے میں ہر آزاد روح، دیکھیں جملے خط کیجیے گا تاہر پہنچ جائے، کائنات کے ہر گوشے میں آزاد روح جو ہے حسین کو بھی یاد کرتا ہے، اصحاب حسین کو بھی یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین آزاد روحوں کے امام ہے، غلام روحوں کے امام نہیں ہے۔ ایک صلوات پر محمد آزاد روحوں کے امام ہیں۔ یہ آزادی کے لیے تو آواز بلند کی تھی۔ تمام شہداء کی جو ہے وہ یادیں باؤنڈری میں ہے، زبان کے اعتبار سے باؤنڈری، ملک کے اعتبار سے باؤنڈری، قبیلے کے اعتبار سے باؤنڈری، خانوادے کے اعتبار سے باؤنڈری، لیکن حسین علیہ السلام کی یاد جو ہے وہ باؤنڈری میں محدود نہیں ہے۔ کائنات کے گوشوں میں سے کہ ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے موصوف نے کہ یہی وہ پرچم ہے جو کائنات کے ہر گوشے میں اٹھایا جاتا ہے، اور یقین جانیے کسی ملک کو، کسی کنٹری کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اعتراض بھی کسی کنٹری کو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جس کا علم اٹھایا جا رہا ہے وہ صرف ایک قوم کا امام نہیں ہے، پوری انسانیت کا امام ہے۔ انسانیت تو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، باؤنڈری محدود ہے، ہر شہید کا ذکر، لیکن حسین علیہ السلام کا ذکر باؤنڈری محدود نہیں ہے۔ کائنات کے گوشے گوشے میں ہمارا ہندوستان اتنا بڑا ہے، یقین جانیے آج تو کوئی حیرانی کی حد نہیں ہے، آج کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ کہیں کسی بستی میں حسین پر حملہ پہنچ جایا کرتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ ان کا بھی حسین سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ایک کلو ایسا پہنچ جایا کرتا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن آج پوری یوٹیوب بھری ہوئی ہے، پوری یوٹیوب بھری ہوئی ہے۔ آپ ملاحظہ کریں گے حسین علیہ السلام کا نام لینے والے افراد نہ مسلک میں محدود رہے، نہ مذہب میں محدود رہے، نہ قوم میں محدود رہے، نہ رنگ میں محدود رہے، نہ نسل میں محدود رہے۔ ہر رنگ کا آدمی حسین کو یاد کر رہا ہے، ہر نسل کا آدمی حسین کو یاد کر رہا ہے، ہر ملک کا آدمی حسین کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محدود کیوں نہیں ہے ذکر؟ کیسے لیے محدود ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کا شہادت کا مقصد محدود ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت اہم بات میں پہنچاؤں گا آپ تک، یعنی جن کی شہادت کا مقصد محدود ہو ان کی یاد بھی محدود ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے شہداء کا مقصد تھا، انقلابیوں کا مقصد تھا کہ ہندوستان میں آزادی پیدا ہو جائے، گणتنتر پیدا ہو جائے، سرتنتر پیدا ہو جائے، ہے نا؟ یہی مقصد تھا نا کہ جمہوریت پیدا ہو۔ اور صرف اپنے ہندوستان کے لیے جدوجہد و کاوش کی تھی کہ انگریزوں کے چنگل سے نکل کر ہندوستان آزاد ہو جائے، لیکن مقصد شہادت محدود تھا، اسی لیے یاد بھی محدود ہو گئی۔ ایسے ہی پوری دنیا کے جتنے بھی انقلابی گزرے ہیں، جتنے بھی انقلابی گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، کسی نے زبان کے لیے، کسی نے قبیلے کے لیے، کسی نے خاندان کی آزادی کے لیے، کسی نے اپنے ہم رنگ کی آزادی کے لیے۔ امریکہ کتنا بڑا ملک ہے، کتنا بڑا ملک ہے امریکہ۔ امریکہ کس اعتبار سے؟ پاور کے لحاظ سے بھی، آزاد ہوئی دنیا میں مکھیا گیری کے لحاظ سے بھی۔ ایک سلام پر محمد علیہ محمد۔ آج پوری دنیا میں جو مکھیا بنا ہوا ہے تمام کا، وہ امریکہ ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مکھیا رہوں۔
لیکن آپ اگر ملاحظہ کریں آج بھی ابھی کچھ عرصے پہلے کی خبر ہے، آپ نیوز دیکھتے رہتے ہیں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، کتنا زبردست مظاہرہ کیا کالوں نے امریکہ کی سرزمین پر. آج بھی بھید بھاؤ ہے، کالے گورے کا بھید بھاؤ آج بھی ہے. اس قدر دنیا میں روشن فکری پیدا ہونے کے باوجود اور پوری دنیا میں وہ جمہوریت کے پیدا کرنے کا دعوے دار ہوتا اور کہتا ہے سب سے پہلے کائنات میں جہاں جمہوریت تھی وہ امریکہ ہے. جمہوریت کا آغاز اسی سے ہوا ہے. لیکن پوچھنا چاہتا ہوں گوروں کالے کا فرق مٹا سکا کہ نہیں مٹا سکا؟ گوروں کو موقع حاصل ہے، کالے آپ کی طرح اجلے ہیں، لیکن کائنات میں اگر کسی کو امتیاز ہے وہ اسلام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام ہے. اسلام نے سارے فرق مٹا دیے. نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے. سب ایک سب میں، سب ایک سب میں. چاہتے کسی کو کسی پر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو چونکہ عربی ہوں اور یہ عجمی ہے، عربی اپنی سمجھتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عرب سے تھے تو عرب والوں کو خبر ہے کہ چونکہ اسلام کا آغاز وہاں سے ہوا ہے ہم بہت بہتر ہیں. ہندوستانی کچھ نہیں ہے، باہر کے ہیں یہ لوگ. لیکن ایک پیغمبر نے فرق ختم کیا. فرق سب سے بڑی آزادی یہی تو ہے میرے عزیزو. یاد رکھیے گا ایک بات میں کہتا ہوں اکثر و بیشتر، جسموں کو غلام بنانا اور ہے، فکروں کو غلام بنانا اور ہے. جسم جب غلام ہوتا ہے تو انسان حیوان کی منزل میں آ جاتا ہے. یعنی جہاں تک جو حیوانوں سے کام لیا جاتا ہے وہ پھر انسانوں سے کام لیا جاتا ہے. یہی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا ہمارے ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں؟ اتنا غلام کہ جو بہت بہت پست کام ہوتے تھے وہ بھی زبردستی ہم سے دیے جاتے تھے. یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کیوں کرو؟ چونکہ تم ہمارے غلام ہو. لیکن ذرا ملاحظہ کریں گے اسلام کی امتیاز کو کہ اسلام نے انسان کو جسم کی غلامی سے بھی آزاد کیا، فکر کی غلامی سے بھی آزاد کیا. جسم کی غلامی کیسے؟ کہ خبردار کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے جیسے انسان پر حاکم بنے. یہ پہلی آواز جو اٹھی ہے وہ اسلام کی طرف سے اٹھی. کسی کو کسی پر حق نہیں ہے. اگر وہ صاحب دولت ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب شہرت ہے، پوسٹ رکھتا ہے، بہت بڑی لینڈ کا مالک ہے، جائیداد رکھتا ہے، اس کے باوجود اسے حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو غلام سمجھ کر کام دے. اسلام نے کہا ہیلپر سمجھ کے تو کام دے سکتے اور غلام سمجھ کے کام نہیں دے سکتے. آپ ملاحظہ کریں، جبکہ آپ دیکھیں گے تاریخ عرب کو دیکھیں گے، کیونکہ مجھے آگے اسی باتیں پڑھنی ہے. ایک سلام پڑھے محمد اس سے زیادہ کی طرف کو بھی نہ رکھیے کوئی ان سے. میری تاریخیں جو ہے ایسی ہیں تو مجھے کچھ باتیں ایسی ہی پہنچانی ہیں آپ تک تاکہ جو ہے بات پہنچے اور ہماری جو ہے وہ ہماری کوالٹی اور ہمارے خاصے کو دنیا سے پہچانیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جسم کی غلامی سے آزاد کرایا. سب سے زیادہ چلن جو تھا، سب سے زیادہ چلن جو تھا غلاموں کو رکھنے کا وہ عرب میں تھا. کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے دور میں کام کرنا، کرامتی لانا، انقلاب لانا، جہاں پر بالکل چلن ہو ایک دم چھوٹا بڑا. یہ نہیں ہے کہ جو لینڈ لارڈ تھے، جو جائیداد رکھتے تھے، جو بہت زیادہ پراپرٹی رکھتے تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، ان کے غلام ہوتے تھے. نہیں، عرب کا مزاج تھا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کہ ہر غلام ضرور ہوتا تھا. ایسے ماحول میں پیغمبر کا یہ کرانتی لانا تو غلاموں کو آزاد کرنا سوال ہے. یہ دیکھیے بڑی حیران کر دینے والی بات ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں پیغمبر کے آنے کے بعد غلامی ختم تو نہیں ہوئی. توجہ، بہت اہم بات ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے آنے کے بعد غلامی ختم تو نہیں ہوئی، یہ رواج ختم تو نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، لیکن اسے تراسی مر گئے. کیسے؟ کہ پیغمبر نے وہ مزاج پیدا کر دیا اسلام کے بعد کہ اگر کوئی گھر میں کنیز بھی ہے ایک دن ملے گا
آقا اور غلام ایسے ہو تو وہاں غلام غلامی محسوس کرے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہیں پر کسی جگہ پر کسی فیکٹری میں کسی گھر میں اگر کوئی شخص نوکر ہو اور اسے برابری کا درجہ دیا جائے، میرے گھر کوئی آ گیا، میں نے اس کو نوکری پر رکھ لیا، بظاہر وہ نوکر ہے لیکن جیسا بستر میرا ویسا بستر اس کا، جیسا کھانا میرا ویسا کھانا اس کا، ایک دن جھاڑو وہ لگا رہا ہے گھر میں، ایک دن جھاڑو میں لگا رہا ہوں گھر میں، ایک دن کام وہ کر رہا ہے ایک دن میں کام کر رہا ہوں، جو کھانا میں کھا رہا ہوں وہی کھانا وہ کھا رہا ہے، یا اس کے برعکس میں ایک دن نہیں کھاتا ہوں اسے ضرور کھلاتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے موقع پر کون ایسا کائنات میں بد نصیب نوکر ہوگا جو یہ کہے کہ میں نوکر ہوں؟ اسی لیے اب میں آپ کو یہ بات ان کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو محمد و آل محمد کی محبت سے شرسار ہیں، اسی لیے جناب سلمان فارسی نے جب جناب فضا سے کہا، اے فضا کیا تمہیں جنت کی تمنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں جنت کی خواہش نہیں ہے؟ کیا تم جنت میں جانا نہیں چاہتی؟ تو سلمان فارسی کے سامنے بڑی ناز کے ساتھ فضا نے کہا، اے سلمان تیری جنت تجھے مبارک ہو، جنت میں جانے کی تمنا وہ کرے جو جنت میں نہ رہتی ہو۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے اس کنیز کے کلمات جسے عرب کنیز سمجھ کے رکھتا تھا۔ میں کہتا میں نے آپ کی خدمت کا عرض کیا، عرب کی سرزمین پر غلامی کا بہت زبردست دور تھا، لیکن اسلام نے اسے اس طرح ختم نہیں کیا کہ بس غلام کوئی نہیں رکھ سکتا، فکر کو بدلا، تھنک کو بدلا، ذہنیت کو بدلا۔ اور یقین جانیے میں آپ کی بارگاہ میں پورے وصول سے کہتا ہوں، جس تھنک کو، جس سوچ کو، جس فکر کو اسلام نے 1400 سال پہلے بدلنا چاہا، اسے ملک کے ملک مل کر بھی آج بھی ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اپنے ہندوستان کو نگاہ کر سکتے ہیں، آج بھی جائیے اور دیکھیے گاؤں دیہاتوں کا ماحول، اس گاؤں دیہاتوں کے ماحول میں آپ کو مل جائے گا یہ کنواں کس کا ہے، یہ مندر کس کا ہے، یہ گھاٹ کس کا ہے، یہ ٹوٹی کس کے لیے لگائی ہوئی ہے، یہ محلہ کس کا ہے، یہ کمیونٹی جو ہے وہ گاؤں کے باہر کیوں رہ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں یہ کمیونٹی، یہ قوم، ایک برادری، یہ گاؤں کے باہر کیوں آباد ہے، گاؤں کے اندر کیوں آباد نہیں ہے، یہ فلاں کے برابر میں آباد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ شیڈول کاسٹ ہیں۔ ایسا بات ہے محمد یہ سب باتیں ہیں کہ نہیں، یہ سب باتیں ہیں کہ نہیں؟ آج بھی آپ ملاحظہ کریں گاؤں دیہاتوں میں جا کر ایک کمیونٹی کو بالکل باہر کر کے، یعنی شہر کے باہر آباد کیا جاتا ہے۔ کیوں آباد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں، یہ ویسے نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھا سکیں، یہ ویسے نہیں جو ہمارے ساتھ چل سکیں۔ اسلام نے دین کو بدلا، اسلام نے ذہن کو بدلا، اسلام نے فکر کو بدلا کہ جب تک انسان دھارمک نہیں بن سکتا، جب تک قابل انسان نہ بن جائے۔ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ یعنی اسلام نے جاہلیت پیدا کی کہ اس وقت تک انسان دھارمک نہیں بن سکتا جب تک انسان سے محبت پیدا نہ کرنے لگے۔ انسان سے انسان جب تک محبت نہیں کرے گا تب تک وہ دھارمک نہیں بن سکتا، تب تک وہ جو ہے مذہبی نہیں بن سکتا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اسلام نے بتایا کہ دھرم کا معیار برادریوں میں بڑھ جانے کا نام نہیں ہے۔ دھرم کا مطلب یہ ہے کہ انسانی برادری اور انسانی نسل کی جو ہے وہ بقا کے لیے کام کیا جائے۔ یہ اسلام نے دین بدلی، ذہنیت بدلی، فکر بدلی۔ نتیجہ کیا نکلا میں بتانا چاہتا ہوں اپنے زبان میں۔ نتیجہ نکلا کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ ایسا ہو گیا، کسی کو مال ہونے پر ناز نہیں، مالدار ہونے پہ ناز نہیں، کسی کو منظردار ہونے پہ ناز نہیں، کسی کو لین لوڈ ہونے پر ناز نہیں، کسی کو جو ہے وہ نسلی برتری کا احساس نہیں،
کسی کو رنگ کا احساس نہیں. ایسا معاشرہ وجود میں آیا. آپ کہیں مولانا یہ لفاظی ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ لفاظی ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ کہ ہاں دلیل ہے ہمارے پاس، دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. اب کیا دلیل ہے؟ کہ پیغمبر اکرم نے جب کسی کو اپنی موذری کا حق دیا تو کوئی گورا عرب نہیں تھا، حبشی غلام بلال تھا. ہائے ہائے ہائے، بات تو اچھی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. کیا اپنی موذری کا، اپنی خاص موذری کا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے جوانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے. خدا کی قسم بہت سے لوگوں نے تو بلا وجہ جو ہے وہ پیغمبر کی نسبتیں دے کر بہت سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا. پیغمبر کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. پیغمبر کا اگر خادم بھی کوئی خاص ہو جائے تو اس کا بھی بہت مرتبہ ہے. انس بن مالک، یہ انس بن مالک جو ہے اصحاب کی فہرست میں ایک الگ نام ہے، بالکل الگ. کیوں الگ نام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ انہیں پیغمبر کی خاص خدمت گزاری کا شرف ملا. ہائے 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 ہائے، کتنا بڑا انصاف کیا ہے امت نے. جن کی خدمت، جنہوں نے پیغمبر کی خدمت کی، ان کا اتنا بڑا نام، اور جن کی خدمت خود پیغمبر نے کی، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جنہوں نے پیغمبر کی خدمت کی ان کا نام سر فہرست. انس بن مالک کی عظمت یوں ہے چونکہ یہ خاص خدمت گزار ہے پیغمبر کی. جب بھی پیغمبر کہیں سفر پہ جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ دیتے تھے. جب کسی خاص پروگرام میں جاتے تھے تو پیغمبر اپنے ساتھ رکھتے تھے. یعنی خادم تھے آپ کے، خاص کے خدمت کے لیے پیغمبر نے کبھی کسی سے تقاضا نہیں کیا، لیکن چونکہ میں لگاؤ تھا اس خدمت گزاری کو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا تو اسی لیے وہ جو ہے اسی نسبت سے پہچانے گئے. تو یہ موذری کا شرف معمولی شرف نہیں تھا. اگر کسی اہل خیرے کو مل جاتا تو بہت چیزیں پیش کر لیتا. ہوتا ہے بہت سے لوگ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کر بہت سی ان بیٹھنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں پیش کر لیتے ہیں. مس یوز، اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں مس یوز. بہت سے تھانے دار، بہت سے پردھان، بہت سے مکھیا، بہت سے چودھری کہ ہم جاتے ہیں مجلس سے پڑھنے کے لیے، سننے کی بات ہے تو ان کی بیٹھک کو آئیے مولانا بیٹھک میں بیٹھیں گے. ارے بھائی کہیں بھی بٹھا دیجیے، ہم بیٹھک بیٹھے. اب بیٹھک بیٹھے تو البم لگی ہوئی لائن سے فوٹو لگے، وہ راہل کے ساتھ، وہ سونیا کے ساتھ، وہ فلاں کے ساتھ، وہ فلاں کے ساتھ. انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، وہ سب کچھ کہہ بھی دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. انہوں نے بیٹھک میں آ کر کچھ بتایا نہیں ہمیں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہم کیا ہیں. انہوں نے وہ البمس کو سامنے لگی ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر ہی جو ہے انسان کا آنے والے کا ذہن بن جاتا ہے، چاہے وہ زبردستی کی کھینچی ہوئی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یاد آ کے میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ کیونکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے محلے میں بنگلور میں تو ایک صاحب ہیں جو لوز ہیں، تھوڑے سے لوز، ذہنی طور سے کمزور ہیں، لیکن کوئی گھر میں جائیے آپ، ہمارے مکھی منتری میں گزرے ہیں کانگریس کے گزشتہ، ان کے ساتھ بہت قریب فوٹو کھینچا ہوا ہے. اب وہ بالکل بڑا فریم کر کے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے کہا یہ شرف کیسے مل گیا، یہ صاحب نے اتنا اچھا فوٹو کیسے مل گیا؟ کہ بس کبھی کبھی جو ہے ایسے لوگوں کی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یاس اور آرزویں اور امیدیں رکھ لیا کرتے ہیں. ہو گیا بس، آئے تھے محلے میں، آئے تھے کسی طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو. اب وہ ہر جگہ کچھ فوٹو کو پیش رہتے ہیں. یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فوٹو کسی خاص پروگرام کی وجہ سے کھینچا ہو. لے لیا، اب اس کا مس یوز ہوتا ہے. تھانے دار کو بلا لیا، وہ بھی دیکھے گا. پولیس والے کو بلا لیا، وہ بھی دیکھے گا. کیا بھائی کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، سی ایم صاحب سے جڑے ہوئے تو کوئی بات اچھی نہیں. یہی ہوا، میں آپ کو مثال کیوں دے رہا ہوں، یہی ہوا. اگر یہ موذری کا شرف کسی کو مل جاتا، خدا کی قسم وہ بڑا مس یوز کرتا. اور ہوا ہے ایسا، ہوا ہے. تاریخ نے کبھی نہیں لکھا کہ کسی فرد نے پیغمبر کا کوئی
محمد والے محمد. تاریخ میں کوئی یہ دلیل نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی معمولی تحریر بھی پیغمبر کی لکھی ہو، لیکن کاتب نبی کہتا اتنا کیش کیا اسے، اتنا کیش کیا کہ ان کے بڑے بڑے جرموں پر پردہ ڈال دیا گیا. یہ ہے مس یوز. اور میں کہوں گا پیغمبر کو غیر کاتب کی ضرورت ہی کیا تھی جب علی جیسا باب شہر علم آپ کے پاس تھا. سلامات پر محمد علیہ محمد. خدا کی قسم جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے، جتنا ناز کیا جائے. میں کہتا ہوں لوگوں نے کاتب نبی کا شہرہ اتنا مچا دیا اور ایک بڑا گروہ ان کی حمایت میں پیدا ہو گیا، بڑے بڑے جرموں پر پردہ ڈال دیا گیا. لیکن ہائے شان کریمی فرزند ابو طالب کو پیغمبر نے لے کر کاتب ہے. بھائی کاتب کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کاتب کا کیا مطلب ہے؟ کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا، سمجھنے سے تعلق نہیں ہے اس کا. متوجہ؟ ایک شخص سے اگر کہا جائے کہ بھائی تمہیں بول رہا ہوں اسے لکھو ہندی میں. میرے گھر کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ افراد ہندی پڑھنا جانتے ہوں گے لیکن سمجھنا نہیں جانتے کرپیا کسے کہتے ہیں. اب میں نے ان سے کہا بھائی ہندی لکھنا جانتے ہیں کہ ہاں مولانا جانتے ہیں. اب لکھو تو ہم بولیں تو ہم بولتے جا رہے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں. اب میں نے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم لکھنا تو جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے. ہم لکھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے. تو معلوم یہ ہوا جو کاتب ہوتا ہے وہ لکھ تو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سمجھنا بھی جانتا ہو. لیکن جو باب شہر علم ہو، بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ جو پیغمبر کے علم کا شہر علم کا دروازہ ہو، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، پڑھانا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، سمجھنا بھی جانتا ہے، سمجھانا بھی جانتا ہے. ایک سلامات پر محمد والے. اب میں اپنے جوانوں کو جو کہ علم سے وابستہ ہیں، یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں، آپ بیٹھے یونیورسٹی کے، میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں ساتھوں کو، یعنی فخر کریں اپنی ذات پر اور اپنی وابستگی پر فخر کریں. خدا کی قسم. اب کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا ہے لیکن میں تو ذکر کروں گا، جتنا ہو سکے اتنا ناز کریں اس بات پر کہ پیغمبر نے جسے ہمارا وسیع بنا، ہمارا وارث بنا کر چھوڑا، وہ کوئی ایرا نہیں تھا، وہ باب شہر علم کا دروازہ تھا، شہر علم کا دروازہ تھا. تو اس پر کتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے، جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے. آپ کہیں گے مولانا کیوں کریں لینا، کیوں ناز کیا جائے، کیوں ناز کیا جائے، کیوں ناز کیا جائے؟ ایسے لیے ناز کیا جائے کہ پیغمبر جو علم ساتھ لے کر آئے تھے وہ ساتھ لے لیں گے. توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر جو اپنے ساتھ علم لے کر آئے تھے، آج بڑی شکایت کرتے ہم پیغمبر سے. میرا کیسا طالب علم بہت شکایت کرتا ہے، پیغمبر جو کچھ لائے تھے الہی علم ساتھ ہی لے گئے. پیغمبر کا ہمارا نصیب نہیں تھا کہ ہم بھی آپ کے علم سے استفادہ کرتے؟ کیا پیغمبر ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم بھی کلمہ گو 14ویں صدی کے پیدا ہونے والے کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے، کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم بھی آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے؟ پیغمبر نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی، پیغمبر نے کوئی شکایت کی گنجائش نہیں چھوڑی. کیسے؟ پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی بابها، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب جو بھی میرے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ادھر ادھر نہ جائے، میرے علی پر آ جائے، میرے علم سے فیض اٹھا لے گا. صلوات محمد علیہ محمد. اب اس پر ناز کریں،
جتنا آسان سے. اچھا لوگ آگے کبھی کبھی شکایت کرتے ہیں ہم تو بہت غریب ہیں. بڑے غریب ہیں مولانا, بڑے مسائل ہیں, بڑے مسائل ہیں ہمارے سامنے, ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. میں اکثر منزل پر آتا ہوں, انہیں تسلی دیتے ہوئے اور اپنی ذات کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہوں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے آپ کی؟ آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں اپنے تمام جوانوں کی. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی نادان کہنے لگے کھانا تو اس کی متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اس نے وعدہ کیا ہے. اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں آپ کی خدمت میں اپنے امام کا ایک قول پیش کیا تھا, جب کسی نے سوال کیا مولا اگر کوئی شخص ایک جگہ بند ہو, پورے مکان میں بند ہو, حجرے میں بند ہو, اگر آپ کو یاد ہے تو اس کا رزق کہاں سے پہنچے گا؟ ایک آتا یاد ہے آپ کو کبھی؟ مجھے یاد دلانا پڑ رہا. یعنی امام نے سوال کیا مولا اس کا رزق کہاں سے پہنچے گا؟ پورا بند مکان, دروازے, کھڑکی, روشن دان سب بند, کہاں سے پہنچے گا؟ تو امام نے بڑے اطمینان سے کہا جہاں سے اس کی موت پہنچے گی. بس جہاں سے موت پہنچے گی وہیں سے اس کا رزق پہنچے گا. تو سب سے بڑی ضرورت آپ کی رزق نہیں ہے, سب سے بڑی ضرورت آپ کی رزق نہیں ہے. پھر کیا؟ مکان, یعنی مکان بھی آپ کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان جو ہے وہ قناعت کی منزل میں آ جائے چھوٹی چھوٹی جگہ اپنی زندگی میں کاٹ دیا کرتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. لباس ضرورت ہے سب سے بڑی کہ نہیں؟ انسان کو اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے معمولی لباس مل جائے تو کافی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو پھر کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے کیا؟ اور ایسی ضرورت جس میں انسانی امتیاز باقی ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. سب سے بڑی ضرورت, سب سے بڑی احتیاط, سب سے بڑی نیڈ جو ہماری ہے, جس میں ہمارا انسانی امتیاز باقی رہے, وہ ہے علم, ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ جو وہاں سے بخشش میں نہیں ملے گا, محنتوں کے ذریعے ملے گا. سب سے بڑی ضرورت ہے آپ کی, ہماری اور انسانی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایجوکیشن, تعلیم. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر نے, خدا نے اس کا خاص اہتمام کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا خاص اہتمام کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر اسی منزل پر آ کر میں کہا کرتا ہوں غریب 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 کے نعرے لگانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں امیر المومنین نے اپنے وجود کے ذریعے سے ہمیں کائنات میں علم کے ذریعے سے امیر بنا دیا. ایک صلوات محمد والے محمد. ذات گرامی امیر المومنین نے اپنے وجود کی برکت سے ہمیں کائنات میں امیر بنا دیا. امیر کیوں بنا دیا؟ کہ روز اول سے اللہ نے ہمارے علم کا انتظام کیا, اور ایک صاحب علوم الہیہ کے بعد اللہ نے ایسا ہی ہو ہمیں رہبر عطا کیا. اور خدا کی قسم بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب ایسا ویسا کوئی پیشوا مل جاتا ہے. اور یہاں ہونا ہو, توجہ چاہ رہا ہوں, یہاں شرمندگی مال دولت شہرت کی وجہ سے ہو یا نہ ہو, لیکن روزے محشر ضرور ہوگی. اور قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے اپنے یہاں. بہت سے مقتدی کہیں گے ایمان کا دامن پکڑ پکڑ کے امر تم نے ہمیں گمراہ کر دیا, تم نے ہمیں گمراہ کر دیا اور یہاں تک پہنچا دیا, ورنہ ہم جہنم میں کیوں جاتے؟ وہ خود دامن بچائیں گے. اما اپنا خیال کرو, ہم اپنے کو نہیں بچا پا رہے ہیں. ایک صلوات محمد والے محمد. ہمیں کیوں گمراہ کیا ہے؟ ہماری امامت سنبھالی کیوں؟ ہماری پیشوائی سنبھالی کیوں؟ ہماری رہبری سنبھالی کیوں؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی نے کہیں ہمیں شرمندہ ہونے دیا؟ بعد پیغمبر ہمیں شرف بخشا، ایسا شرف بخشا کہ ہمیں شہر علم بھی عطا ہوا، بعد شہر علم بھی عطا ہوا۔ یہ ہماری جد و جہد، ہماری کاوشوں کی کمی ہے کہ ایک بڑا حلقہ، ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا جو ہے وہ خلا ہمارے درمیان میں ایجوکیشن کو لے کر ہے۔ ورنہ یقین جانیے جہاں باب شہر علم کی ذات گرامی ہو وہاں علم کی خوشبو پھیلا کرتی ہے، علم کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے امام نے جوہلا کی بھیڑ کو اپنے ارد گرد جمع نہیں کیا، جنہیں بھی اپنے قریب کر لیا انہیں کائنات میں ممتاز بنا دیا، انہیں کائنات میں منتخب بنا دیا۔ کون جانتا تھا کمیل کون ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون جو تاریخ پڑھتا وہ جانتا کہ کمیل کون ہے؟ لیکن دعا کمیل کو تعلیم دے کر دعائے کمیل کو اتنی شہرت دے دی کہ اب علی یاد نہیں ہے، کمیل بہت اچھے سے یاد ہے۔ یہ علی کا کمال ہے، تعلیم دی مولا کائنات نے کمیل کو کہا کمیل یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کرو، پڑھا کرو۔ دعا کمیل کی تو نہیں تھی، کلمات کمیل کے تو نہیں تھے، لیکن امام کی تعلیم اور کمیل نے سینے سے سجا لیا۔ تب صبح قیامت تک اس دعا کو دعائے کمیل کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ پیغام کیا پہنچا؟ کہ پیغام یہ پہنچا علی کی تعلیم اگر کسی کے سینے میں اتر جائے تو وہ نہ کل مرتا ہے نہ آج مرا کرتا ہے، تعلیم علی اسے زندہ رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک دو نام اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، اب وہ حمزہ شمالی ہے نہیں، ان کی دعا ہے یہ، جسے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، ان کی دعا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لیکن اب جہاں بھی مقام اٹھا کر دیکھیے، دعائیں ابو حمزہ شمالی، دعائیں ابو حمزہ شمالی، دعائیں ابو حمزہ شمالی، یعنی کیا مطلب؟ ابو حمزہ ابو حمزہ ابو حمزہ ابو حمزہ، امام جعفر صادق کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ ابو حمزہ ابو حمزہ ابو حمزہ، یعنی گویا امام نے تعلیم دی تھی، اس تعلیم کے نتیجے میں اس دعا نے ابو حمزہ شمالی کو جو ہے وہ اتنی شہرت بخشی دی۔ اس کا مطلب یہ اگر خاص کرنا ہے تو علی کی تعلیم کو اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں جگہ دیجیے، اب پرسنالٹی بن جائے گی۔ بس میں نے اپنی بات ختم کی، میرا وقت ختم ہو گیا۔ پرسنالٹی بننے کے لیے ادھر ادھر لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوٹ پینٹ پہن لیجیے اور بس نکلیے بوٹ سوٹ پہن کر تو ہاں پرسنالٹی بن گئے۔ اسلام لباس پہننے کو پرسنالٹی قرار نہیں دیتا، علم و کمال کو پرسنالٹی قرار دیتا ہے۔ آپ کے بدن میں سادہ لباس ہو مگر جب آپ بولیں تو آپ کے ذہن ناچیز سے علم کے گوہر اور جواہر جو ہے وہ پھوٹنے چاہیے، نکلنے چاہیے۔ دیکھیے پھر آپ کے لباس کو کوئی جانے گا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے۔ میں اپنے اسکول میں ایک اندھے پرنسپل، ایک سلام پڑھے نابینا، آنکھیں دونوں بے نور، لیکن کیا ہیں؟ اسکول کے پرنسپل ہیں اور ہسٹری کے بہترین ٹیچر تھے۔ وہ جب پڑھاتے تھے تو بڑا احترام کرتے تھے کہ اتنی زبردست پرسنالٹی کے ہسٹری کے اتنے بڑے استاد۔ میں کہتا ہوں جب وہ پڑھانے بیٹھتے تھے تو لوگ ان کی آنکھوں کی میموری کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے بولنے کو دیکھتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کے کمال کو دیکھتے تھے، ان کے نور کو دیکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ جہاں کمال علم پایا جاتا ہے وہاں جسم کا نقش جو ہے وہ چھپ جایا کرتا ہے۔ پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ ہاتھ کا کٹا ہے کہ پیر کا کٹا ہے کہ آنکھوں میں نور نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ صاحب علم ہے کہ نہیں ہے، صاحب کمال ہے کہ نہیں ہے۔ جہاں علم پایا جاتا ہے وہاں جسم کا نقش چھپ جایا کرتا ہے، پھر کوئی جسم کے نقش کو نہیں دیکھتا ہے۔ علم اس کو جو ہے وہ اپنے ہنر کے ساتھ، اپنی زیبائش کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ چھپا لیا کرتا ہے۔ بس میرے عزیزو، یہی ماحول ہے جس ماحول کو امام دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے
جو بھی علم حاصل کر رہا ہے وہ اس نیت سے علم حاصل کرے کہ وہ آگے اسے جو ہے دوسروں تک منتقل کرے، دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو اس سے فیضیاب کرے، دوسروں کو اس سے مزین کرے، دوسروں کو اس سے آراستہ کرے۔ پھر دیکھیے آپ معاشرہ کیسا خوشبو سے پر ہو جائے گا۔ ہائے وہ معاشرہ، وہ سماج، جس سماج میں جہالت ہی جہالت ہو وہاں گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ مدینہ چھوڑ دیا حسین نے، اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ کا نانا کا روزے سے آپ کو لگاؤ نہیں رہا تھا، بھائی کے قبر سے آپ کو لگاؤ نہیں رہا تھا، ماں کی نہر سے آپ کو جو ہے وہ لگاؤ نہیں رہا تھا۔ نہیں، جہالت کا ایسا دور دورہ تھا کہ امام کو گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ نہیں، اب مدینے میں رہنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی چراغ ایسا روشن کرنا ہے جس کی لوگ کبھی مدھم نہ پڑے۔ کربلا کا انتخاب کیا حسین، اللہ ہم کیا کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن عزیزوں سے رونا نہیں، کربلا کو اپنے وجود میں جلوہ کر اپنے وجود میں ہوتا ہے۔ حسین ہم سے چاہتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ آج آپ کو ایک بیوی کو جو ہے غصہ دیتا ہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں قرض کیا تھا، 9 بیویاں ہیں جنہیں ہم غصہ دیتے ہیں ان 10 دنوں میں۔ ام لیلا، ام رباب، زینب رؤیا مقام، ام کلثوم، ام فربا، اور ایک بیوی اور جسے کہتے ہیں ام البنین۔ ہائے، یہ کون ہے ام البنین؟ یہ وہ ہے جسے اس تمنا کے ساتھ علی اپنے گھر میں لے کر آئے تھے کہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو حسین کا مددگار ہو۔ ذہن پہنچ گیا ہے، مجھے آج ہمارے بنی ہاشم کے مسائل پڑھنا ہے، اور خدا مجھے توفیق دے کہ میں پڑھ سکوں، پہنچا سکوں کلمات کو مجھے۔ بڑی عظیم ہستی ہے آپ، ام البنین بہادر آئی ہے، کیسی ماں تھی۔ اگر ایسی ماں ہو تو بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوتے۔ اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں، بیویوں کا بڑا عمل ہے اپنے بچوں کو سنبھالنے میں۔ ارے ام البنین کو دیکھیے، جب ام البنین تشریف لائی ہے بہار کا، تو دہلی پر بیٹھ گئی، جناب زہرا کی دہلی پر بیٹھ گئی، آگے نہیں بڑھی، اور بیٹھ کر اس پر فخر کرنے لگی، گریا کرنے لگی، شکر ادا کرنے لگی۔ اے پروردگار، تیرا شکر بجا لاتی ہوں، تو نے مجھے فاطمہ کی گھر کی کنیزی کو شرف دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب رؤیا مقام تشریف لائی ہیں، ماں کا ہاتھ پکڑا کہ ماں اٹھیے، گھر میں چلیے، کہا ایک شخص کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، ایک شخص کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ زینب رؤیا مقام ہے، علی کی بیٹی، ایک شخص کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ کیا شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ میں یہاں کنیز بن کر رہوں گی، اے زینب تیری ماں بن کر نہیں رہوں گی۔ اللہ ایسی بات تھی جناب ام البنین۔ اور جب بیٹا دنیا میں آیا ہے تو ابا نے روز سے ہی سکھایا، میرے لال حسن تیرے بھائی نہیں ہے، تیرے آقا ہے، حسین تیرے آقا ہے، بھائی نہیں ہے میرے لال۔ ارے کبھی بھائی کہنے کی جرات نہیں کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے محمد و آل محمد۔ اے میرے لال زینب رؤیا مقام، زینب علی قاد تیری شہزادی بہن نہیں ہے، پوری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا۔ اور روایت بتاتی ہے ہمارے وقت امام حسین کی نوکری اور خدمت کے لیے حاضر رہا کرتے تھے۔ روایت بتاتی ہے زینب رؤیا مقام اگر ایک دن بھی عباس کو نہیں دیکھتی تھی تو بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کارواں مدینے کی طرح رواں دواں تھا، رواں دواں تھا مدینے سے کربلا کی طرف، کہ ایک روز ہو گیا تھا کہ عباس خدمت زینب میں نہیں آئے۔ اب جیسے ہی ایک دن گزرا، زینب رؤیا مقام نے کہا
زینب نے ایک دن نہیں دیکھا بے چین ہو گئی. اور روایت بتاتی ہے کہ جب تک عباس خیمے کے ارد گرد رہے تمام بیویوں کی امیدیں بندھی رہی. کیا کیا میں آپ کی خدمت صاحب کے فکر کرتا ہوں. اس علمدار کے لیے کہاں سے جملے لاؤں کہ ان کی عظمت کو پیش کر سکوں. ذرا آپ ملاحظہ کریں کہ کتنا درد تھا جناب عباس کے کلیجے میں کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک اپنی شہادت سے پہلے تک ننھے بچوں کے لاشیں لائے جا رہے ہیں. بھتیجوں کے لاشیں، بھانجوں کے لاشیں. اور جب ایک وقت یہ آیا کہ آپ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے آقا اب مجھے تو جانے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو کہ سننا تھا. اے آقا ارے وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ اے آقا اب تو ننھے ارے بھتیجوں بھانجوں کی لاشیں اٹھا کر خیموں تک لا چکا ہوں. جزاک اللہ خدا کو کوئی مدد نہیں سوائے محمد والے محمد کے. میں سمیت رہا ہوں مسائل کے فکروں کو. اے آقا ارے ننھے بچے پیار سے آوازیں الاتش بلند کر رہے ہیں. الاتش الاتش الاتش. آپ ملاحظہ کریں گے 7 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی ختم ہے. آئے کیسے مسلمان تھے. ارے نوازے پیغمبر اولاد رسول بھوکی پیاسی کربلا کے جنگل میں. ہائے 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 7 محرم سے پانی بند ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عشرے جو ہے صبح عاشور تک کیا کیفیت رہی ہوگی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ جتنا عمر رکھتا ہے وہ اتنا ضبط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ برداشت کر سکے. لیکن کوئی شش ماہر علی حضرت سے پوچھے, کوئی 4 سال بچی سکینہ سے پوچھے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو احساس دلایا تھا. ایک نفسیاتی بات کہی تھی کہ اگر بچہ اپنے باپ سے کوئی ڈیمانڈ کرنے لگے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے, باپ مضطرب ہو جاتا ہے. جیب میں گنجائش ہو یا نہ ہو کہیں سے قرض لیتا ہے, اپنے بچے کی چھوٹی سی ضد کو پورا کرتا ہے. لیکن وہ حسین کیا کرے جس کے پاس آ کر بار بار سکینہ کہتی اے بابا اے بابا ارے پیاس کا لے جا. بس میں نے قدر کی ایک بات وہ بھی آیا کہ اب عباس کی خدمت میں سکینہ آئی اور ننھے بچوں کو ساتھ لے کر آئی. کامو چچا یہ بچے مجھ سے پانی کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے تو میں آپ کی خدمت میں لے کر آ گئی. اے امو میں نے انہیں اعتماد دلایا ہے, میرا چچا میری پیاس کا خیال کرتے ہوئے پانی لے کر آئے گا. اللہ اکبر. عباس کی جان میں جان آئی. سکینہ کو آگوش نے اٹھایا, پیشانی کا بوسہ لیا, حسین کی خدمت میں آئے. جیسے ہی حسین نے دیکھا کہا اے عباس ارے سکینہ کو سفارش کے لیے لے کر آئے ہو. اے عباس سکینہ کو سفارش کے لیے لے کر آئے ہو. جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی. اللہ اکبر. عباس نے کہا سکینہ لاؤ مجھے اپنی مشکیزہ لا کر دے دو. ننھے ہاتھوں سے بچی خیمے سے چھوٹی سی مشکیزہ لے کر آئی. آج آپ ملاحظہ کرتے ہیں علم کے ساتھ عباس کے علم کے ساتھ سکینہ کی چھوٹی سی ماں.
شہزادی زینب سے رخصت ہوئے. بہت تشہیری گفتگو ہے اگر میں سب بیان کروں, میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ چلے, روایت بتاتی علی کا شہر جیسے ہی مقتل میں آیا, ارے ہر طرف بھگدڑ بج گئی. ارے کوئی عباس کو قرآن تک جانے نہ دے. ارے اگر ایک قطرہ پانی پہنچ گیا, ارے جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا. اللہ اکبر. عباس پر ہاتھ میں ڈرا ہے, ایک چلو پانی اٹھایا. میرا دل نہیں کہتا کہ پینا چاہتے تھے, لیکن پانی کو اس کی اوقات دکھانا چاہتے تھے. جیسے ہی پانی اٹھایا, روایت بتاتی ہے سکینہ کی تصویر ارے آنکھوں کے سامنے آ گئی. اے میری شہزادی, مشکیزہ بھرا فرات کے گھاٹ سے پیاسا غازی اٹھا. ایک مرتبہ سوال ہوا, وہ ساری توجہ اس بات پر ہے کہ کسی طرح سے بچوں تک پانی پہنچ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ساری حسرتیں یہ ہیں عباس کی, ساری آرزویں یہ ہیں عباس کی, کسی طرح سے پانی پہنچ جائے. لیکن آئے یہ حسرت پوری نہ ہو سکی. مشکیزہ چھتا, ہاتھ کٹے, آنکھوں میں تیر لگا. ارے عباس دین سے زمین پر آئے. روایت بتاتی ہے جو بھی شہید زین سے زمین پر آیا وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے گا زمین پر آیا. لیکن ہائے عباس جس کے ہاتھ قلم ہو گئے, وہ جب زین سے زمین پر آئے ہوں گے, آواز دی آقا میری مدد کو آئیے. حسین نے کمر کو تھام لیا. ایک مرتبہ کہا اے اخی ان کا سرا ظہری. ارے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. سرحانے پہنچے, آنکھوں سے تیر نکالا, آنکھوں سے خون جاری کی, صاف کیا. بہن بھائی نے آخری بار آقا کی زیارت کی, آقا نے بھی تمنا کی. اے عباس, پوری زندگی بھائی نہیں کہا, اے بھیا, ارے آخری زندگی میں تو بھائی کہہ دو. اللہ اکبر. بھائی کہا اور آخر میں ایک وصیت کی. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک وصیت کی, اے آقا میرا لاشا خیمے میں نہ جائے, میرا خیمہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا بھیا کیا بات ہے, کیوں خیمے میں نہ لے جاؤ؟ اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, میں سکینہ کی پیاس کا انتظار نہ کر سکا.